حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں محمد عربی کو نہایت ہی پیار اور شفقت کے ساتھ رکھا کرتی تھی اور ہر وقت ان کے قریب رہتی تھی تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ اگر میں کبھی باہر چلی جاتی تو میں آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ کو حکم دیتی، بیٹی شیمہ بھائی محمد کا خوب خیال رکھنا اور انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ حضرات جناب شیمہ پہلے ہی سے اس اشتیاق میں رہا کرتی تھی کہ ماں حلیمہ کہیں جائے تو میں اپنے جان جیسے بیٹے کو خوب پیار کروں، ماں کہیں جائے تو میں اپنے جان جیسے بھائی کو اپنی آنکھوں سے محبت میں اٹھا کر لوریاں دو۔ حضرات سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ بسا اوقات حضرت شیمہ اس وجد آفری لہجے میں لوریاں دیا کرتی تھی کہ حلیمہ کے گھر کے در و دیوار میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ایک روز محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ماں میرا رضائی بھائی روزانہ کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا بیٹا وہ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ماں میں بھی کل سے اپنے بھائی کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جاؤں گا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں نے بہت کوشش کی کہ حضور تشریف نہ لے جائیں مگر آپ نے اس قدر اصرار کیا کہ میں انکار نہ کر سکی اور آپ دوسرے روز اپنے رضائی بھائی کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے چلے گئے۔ میں نے اپنے دوسرے بیٹے کو تاکید کر دی تھی کہ بھائی محمد کا خوب خیال رکھنا، انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب جب شام کو بکریاں چرا کر کے واپس آئے میں نے پوچھا محمد کو کوئی تکلیف تو نہ ہونے دی؟ اس نے کہا امی محمد کی تکلیف کا تو مجھے احساس تھا ہی، اس لیے میں نے ہر طریقے سے ان کی راحت کا انتظام کیا تھا، لیکن ماں آج میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے، میں اور وہ بکریاں چھوڑ کر درخت کے نیچے بیٹھے رہے اور وہی بھیڑیاں جو ہمیشہ ہماری بکریاں چیر پھاڑ کر کھا جاتا تھا وہی ہماری بکریوں کا پہرا دیتا رہا۔ حضرات اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جس بکریوں کی نسبت حضور سے ہو گئی ان سے جنگل کے درندے بھی حیا کرتے ہیں تو پھر انسانی بھیڑیوں کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے جانثار پر تبرہ بازی اور لعن طعن کرتے ہوئے شرمیں کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 3 روز تک بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں نہیں گئے۔ اب تیسرے دن حضرت شیمہ دوڑتی ہوئی گھر کی طرف آئی اور ماں حلیمہ سے کہا ماں ہم جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، اچانک ایک شیر نمودار ہوا اور اس نے ہماری بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری کو اٹھا کر اپنے بغل میں دبا کر اسے لے گیا۔ اب جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو ارشاد فرمایا چل میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ حضرت شیمہ کے ساتھ جنگل کی طرف نکل پڑے۔ جیسے ہی بکریوں کے ریوڑ کے پاس پہنچے کیا دیکھا وہی شیر ہے، اسی بکری کو لے کر کے واپس آ رہا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم شیر کے قریب گئے، اس نے اپنی زبان میں آپ کو سلام کیا اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا سرکار گستاخی معاف فرمائے، بکری لے جانا تو ایک بہانہ تھا، حقیقت میں سرکار آپ کا دیدار مقصود تھا، سرکار 3 دن ہو گیا تھا آپ کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے جب دیدار کا اشتیاق حد سے زیادہ بڑھا تو میں نے یہ سوچ کر ایسا کیا کہ آپ ضرور تشریف لائیں گے اور میں اپنے آقا کا دیدار کر لوں گا۔ سبحان اللہ، جانور بھی میرے آقا سے اس قدر محبت کرتے ہیں اور کوئی انسان ہو کر حضور سے محبت نہ کرے تو پھر وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ حضرات گرامی وقار، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 4 سال کی ہوئی تو میں نے آپ کو
مکہ شریف میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ خاتون کے حوالے کر دیا۔ حضرات گرامی، بچپن شریف میں بے شمار معجزات کا ظہور ہوا جو سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے حضور کا بچپن بھی اعلیٰ، جوانی بھی اعلیٰ، بڑھاپا بھی اعلیٰ۔ آج تک دنیا میں کسی ماں نے ایسا لال نہیں جنا، ایسا بچہ نہیں جنا جو آپ کے بچپن کا، آپ کی جوانی کا اور آپ کے بڑھاپے کا مقابلہ کر سکے۔ آپ کا بچپن بچوں کے لیے، جوانی جوانوں کے لیے، بڑھاپا بوڑھوں کے لیے بے مثال مینار نور ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ انہی کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔